سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں تم سجدہ کرو تو سجدے کے حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں، کیوں؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میرا مقام زیادہ بڑا ہے، میں آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ دنیا میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا ابلیس تھا، ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اور آگے بڑھو، ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام فرعون تھا، اور جو اتنا بڑا ظالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ اس کو جب یہ بتایا گیا اس کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس نے آرڈر دے دیا، اس نے آدیش دے دیا کہ جتنے گھروں میں لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، ان سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ رکھا جائے، بیٹا پیدا ہوا ہے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ فرعون کا آرڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، فرعون بہت بڑا گھمنڈی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے آ کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو فرعون نے بڑے تکبر سے کہا تھا وما رب العالمین، اے موسیٰ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ میں سب کا رب ہوں، لوگ میرے آگے سجدہ کرتے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب تو میں ہوں، مجھ کو چھوڑ کر تم نے کس کو اپنا رب بنا لیا؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ بہت بڑا گھمنڈی تھا فرعون، تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا اپنی حکومت پر، اللہ نے پانی میں ڈوبا کر کے ختم کر دیا۔ تکبر کرنے والوں کا انجام کبھی بڑا اچھا نہیں ہوا میرے بھائی۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ فرعون قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے، اور قارون جب بن سور کر کے نکلا کرتا تھا، جب سونے چاندی کے زیورات پہن کر کے نکلا کرتا تھا، تو اس کی قوم کے لوگ بڑی حسرت سے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جو قارون کے پاس ہے۔ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ۔ بہت گھمنڈ تھا قارون کو اپنی دولت، جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی دولت پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتے صاحب پیسہ تو میں نے کمایا، یہ پیسہ تو میں نے کمایا۔ ارے تیری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے نالج والے آج ٹالی چلا رہے، رکشہ چلا رہے ہیں۔ دولت آپ کے ٹیلنٹ کے بل پہ نہیں ملتی، دولت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں دیکھ لو، رکشہ چلا رہے ہیں، ٹالی چلا رہے ہیں، اور بڑے جاہل لوگ، بڑے انگوٹھا چھاپ لوگ اور بڑے بیوقوف لوگ کروڑوں کما رہے ہیں۔ دولت کی بنیاد پر کسی کی عقل کا اور کسی کی حکمت کا معیار طے نہیں کیا جا سکتا۔
قارون کے پاس بہت دولت تھی، گھمنڈ تھا اس کو۔ قارون کیا کہتا تھا؟ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے میرے علم سے ملی ہے، میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے۔ قارون نے ایک بار بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ قارون کو اپنی دولت پہ ناز تھا، غرور تھا۔ اللہ نے قارون کی دولت کو ختم کر دیا اور قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے۔ آج تو 4 پیسے آدمی کے پاس آ جائیں، انسان کسی کو بھاؤ نہیں دیتا ہے، انسان ڈھنگ سے کسی کو سلام نہیں کرتا ہے، کہتا ہے صاحب میں پیسے والا ہوں، مجھے لوگ سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی فرمائی تھی، تسلیم الخاصہ۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، بڑے بڑے سیٹھ جی کو اور بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھ کر کے سلام کیا جائے گا، کوئی غریبوں کو، کوئی چھوٹے لوگوں کو سلام نہیں کرے گا۔ ہو لوگوں ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پیارے نبی مدینہ کے بازار سے جا رہے ہیں، مدینہ کے بازار سے کوئی لونڈی بھی اگر اللہ کے نبی سے راستہ پوچھتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے اس کو راستہ بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملا کرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ لاڈ اور پیار کیا کرتے تھے۔ جب آپ صحابہ کے ساتھ چلا کرتے تھے، آپ کبھی اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہیں چلتے تھے۔ صحابہ کے بیچ میں کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے۔ آپ کے دروازے پر کوئی ڈور مین نہیں تھا، کوئی دربان نہیں تھا، اور آپ جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کسی اونچی کرسی پر اور کسی اونچے تخت پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو تکبر قربنا، اہنکار قربنا، اللہ تعالیٰ کو اہنکار اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں۔ ان کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں غرور نہیں ہوتا۔ اچھا اب یہاں ایک آپ کی نالج کی ایک بات بتا دوں آپ، تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تکبر اردو کا لفظ ہے، تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کا الٹا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، بھائی تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے، تو اکڑ کر کے کیوں چل رہا ہے انسان؟ تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے انسان ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو حقیر پانی کے قطرے سے، تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو تکبر کیوں کرتا ہے، تو اہنکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا،